الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 26 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جو واقعہ ہے وہ تذکرہ ہوا ہے کہ ایک نے قربانی پیش کی، دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی، اور ایک بھائی نے جو دوسرے بھائی کو پھر قتل کیا، جس کو تاریخ انسانیت کا پہلا قتل جو کہا جاتا ہے۔ اب اس واقعے کے اندر بھی یقیناً ہمارے لیے کوئی سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں پہ نقل کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کیا سبق جو ہے وہ سمجھایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ان کو پڑھ کر سنا دو آدم کے بیٹوں کا قصہ بالکل حق کے ساتھ۔ آدم کے جو دو بیٹے تھے ان کا جو قصہ ہے، جو معاملہ ان کا ہوا، ان کی خبر بالکل حق کے ساتھ ان کو سنا دو۔ اب یہاں پہ ہم غور کر لیں، وطلو کا لفظ ہے جسے لفظ تلاوت بنا ہے۔ اب میرے پاس سامنے ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہیں پڑھ کر سناؤ۔ تو تلاوت کا لفظ ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ تلاوت کا کی معنی جو ہوتے ہیں وہ پڑھ کر سنانا ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں عام طور پہ جب ہم روز پڑھتے رہتے ہیں خود قرآن پہ، اس کو ہم تلاوت سمجھتے ہیں کہ بس ہم پڑھ رہے ہیں تو خدا ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اس پڑھنے کو قرأت کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تلاوت ہمیشہ کہا جاتا ہے پڑھ کر سنانے کو، دوسرا آدمی سنے، آپ بولیں اور دوسرے سننے والے سامنے سن رہے ہیں، ان کو اس بات کو سنوانا جو ہے دوسروں کو، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے قرآن لوگوں کو سنایا جائے، اللہ کے احکامات سنائے جائیں کہ اللہ نے کیا احکام ہے اس کتاب میں بھیجے ہیں ہمارے لیے، ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ یہ معنی اصل میں تلاوت کے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو پڑھ کر سنا دو، ان کا آدم کے دو بیٹوں کا جو قصہ ہے بالکل حق کے ساتھ۔ کیا ہوا کہ اس قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، تو ایک کی قربانی ان دونوں میں سے قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ دونوں نے قربانی پیش کی تھی، اپنا ایک ٹیسٹ کیا تھا، گویا کہ انہوں نے ایک مقابلہ، ان کے درمیان ایک بحث شاید چل پڑی جو کہ بتایا جاتا ہے تاریخ کے اندر۔ تو بہر اتنا ذکر یہاں پہ اللہ نے کیا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی تھی تو ایک ہی اللہ نے قبول کی اور ایک کی نہیں کی۔ قال لأقتلنک، تو کہنے لگا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال، دوسرے نے کہا کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقین سے ہی قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح مال، صاف مال، جو متقین لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، ان سے قبول فرماتا ہے۔ جو اللہ کے نافرمان ہے وہ اللہ کو ناپسند، اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ایک چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ قربانی دونوں کی جو تھی، ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں قبول ہوئی، دونوں کو پتہ چل گیا اس چیز کا کہ کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں قبول ہوئی۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اب تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ایسے کہ ہم جو چیز اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کوئی عبادت ہم کر رہے ہیں، ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ ہم عید پہ قربانیاں کرتے ہیں سب کے سب لوگ، کس کی قربانی قبول ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی ہے واللہ عالم، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، قیامت کے دن نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو پتہ لگا، اور یہ یعنی کہ اس طریقے سے تھا پہلے، کسی سے بتایا بھی جاتا ہے، قرآن میں صیغت اشارہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ فرمائش کرتے تھے کہ ہمیں جب تک وہ قربانی نہیں وہ معجزہ دکھائے گا کہ ہم قربانی دیں اور آسمان سے آگ آ کے اس کو لے جائے، اب تک وہ اس کا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں اس چیز کی نشانی مل رہی کہ اس وقت یہ ایک سلسلہ چلتا تھا اللہ کی طرف سے ایک معجزانہ، کہ جو قربانی پیش کی جاتی تھی آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ اس کو اچک لیتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی اور لے جاتی تھی اٹھا کے، وہ یعنی کہ بھسم ہو جاتی تھی وہ چیز جو رکھی ہوتی تھی۔ تو یہ چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، تو جس کی نہیں آتی تھی آگ وہ نہیں قبول ہوتی تھی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، اس طریقے سے پہلے ہوا کرتا تھا، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا کہ وہ پھر دوبارہ سے یہ فرمائش کر رہے تھے کہ ہمیں اس طرح ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے بتایا کہ پہلے بھی تمہارے پاس پیغمبر آ گئے جو یہ معجزہ بھی دکھاتے تھے، تم ان پر کیوں نہیں ایمان لائے تھے۔ تو یہاں پہ اصل میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ یہ سلسلہ پہلے تھا، تو ایک کی قبول ہو گئی، آگ آئی اس کو لے گئی، دوسری کی نہیں ہوئی، تو پتہ چل گیا کس کی ہوئی کس کی نہیں ہوئی۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک نے کہا جس نے قبول نہیں ہوئی، تو دوسرے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ متقین سے ہی قبول کرتا ہے۔ اور میں اگر لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا اس چیز کے لیے کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تو میں تجھے قتل کر دوں۔ اب یہاں پہ یعنی کہ دو تین چیزیں سمجھنے لائق ہیں۔ ایک تو پہلے یہ چیز بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ متقین سے ہی قبول کرتا ہے، یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمارے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، تبھی ہماری کوئی عبادت قبول ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے، کوئی دنیاوی مقصد ہے، کوئی دکھاوا ہے، تو وہ سمجھو کہ ہم اپنی عبادت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ سبق ہمیں نظر آ رہا ہے۔
اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ اب تو مجھے قتل کرے گا تو ٹھیک ہے تو بڑھاتا رہے، میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا کہ تیرے لیے تجھے قتل کر ڈالوں۔ اب یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک قسم کا خودکشی کرنے کے لائق ہے کہ وہ آ رہا ہے تمہیں مارنے کے لیے، تو اپنا سیلف ڈیفینس ہی کوئی نہیں کر رہے، اور جناب تم نے خودکشی کر لی، ایک طرح کے اپنے آپ کو بچایا نہیں، اگلے مار رہے ہیں تم مر گئے اس کے سامنے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ، یہ قسم کے گویا کہ پلان کرنے والی بات ہے کہ ہم یہاں پہ چلا چل کے بندہ کوئی ایک دام میں قتل کر رہا ہے کہ وہ کسی طاق میں بیٹھا ہے کہ ہم اس کو موقع ملے گا تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ ہم اس کی طاق میں نہیں بیٹھیں گے کہ جو ہمیں موقع ملے تو ہم اس کو مار ڈالیں گے، نہیں، یہاں پہ سیلف ڈیفینس ہم جو ضرور کریں گے۔ یہاں پہ بات یہ ہوئی ہے کہ تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تجھے مارنے کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ ہمیں کسی پہ شک ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، جو بھی معاملہ کو ہمارے سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ہم اپنا سیلف ڈیفینس ضرور کریں، اس چیز کی یہاں ممانعت نہیں ہے۔ یہ چیز ہے کہ ہم اس کا نقصان کرنے کی طرف نہ جائیں کہ اس سے پہلے کہ یہ مجھے مارے میں ہی اسے مار دوں، اس سے پہلے یہ میرا کو نقصان کرتا ہے میں اس کا ہی نقصان کر دوں، نہیں، یہ نہیں کام ہونا چاہیے، ہم نے اگلے کا نقصان نہیں کرنا۔ ہاں، اپنا بچت جتنی ہو سکتی ہے وہ ضرور کرو، یہ سب فی الحال ہمیں یہاں چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ نہیں کہ وہ ہمیں مارنے آ رہا تھا اس سے پہلے ہم اسے مار ڈالیں، یہ چیزیں ہمارے کرنے کی نہیں ہے۔ اور فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس سے ڈرتا ہوں، اس کا خوف کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ہمارے خوف کے اندر بھی یہی خوف ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نقصان سے بچائیں، یہ نہ ہو کہ اپنے بچاتے ہیں کسی اور کا نقصان کر دیں، کسی اور کا نقصان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اپنا بچاؤ ہم ضرور کریں، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا کہ انی اريد ان تبو اب اسمی و اسم کا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنا گناہ بھی اور میرا گناہ بھی تو اپنے سر لے لے، اسی کے تو پکڑا جائے، فتکون من اصحاب النار، تو آگ والوں میں جہنم والوں میں ہو جائے، جو تیرے کام ہے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، تو یہ گناہ جو تو اس کا بھی سزا بھگتے گا، اور مجھے اگر تو مار ڈالے گا تو میں بھی گویا کہ ایک قسم کا شہیدوں میں لکھا جاؤں گا، میرے گناہ جو معاف ہو جائیں گے وہ بھی تیرے کھاتے میں پھر تو ڈلیں گے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، تیرے حصے میں سارا جو ہے اصحاب النار میں تو ہو جائے، میں نہیں ہونا چاہتا۔ اور فرمایا کہ وذالک جزاء الظالمین، ظالموں کا یہی انجام ہے، یہی اس کا بدلہ ہے کہ جو اس روش پہ تو جا رہا ہے اس کا یہی بدلہ ہوتا ہے، تو تو اس روش کے اوپر جا، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو صاف جواب دیا۔ پھر کیا ہوا کہ آخر کار جو بھی اس نے کہا کہ اس نصیحت سمجھ میں نہیں آئی، فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے، اس کے اندر کے جو اس کی خواہشی تھی، اس نے اسی کے اوپر اس کو ابھارا، یہی اسی کو مطمئن کیا کہ اپنے بھائی کو مار ڈالے۔ کیا ہو گیا، فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا آخر کار، فاصبح من الخاسرین، تو پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ ہم یہاں پہ فاصبح کا لفظ ہے، خاص طور پہ یہاں پہ تھوڑا سا کو دیکھ لیں، کسی سے لفظ صبح بنتا ہے، صبح کا لفظ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں سوال ہوتا ہے ہماری زبان میں، فاصبح من الخاسرین، تو یعنی کہ اس کی نقصان کی صبح شروع ہوگی، صبح یعنی کہ آغاز کو کہا جاتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو صبح کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسباب من الخاسرین، کیونکہ جو نقصان اٹھانے والا جو معاملہ تھا اس کا، وہ یہاں پہ اسٹارٹ ہوا، اس نے کو قتل کر دیا، پھر اس نے گویا کہ اس کا نقصان اب شروع ہو گیا، وہاں پہ اس کا پچھتاوا دنیا میں بھی شروع ہوا، آخرت میں بھی ظاہر ہے اس کے لیے وہ فیصلہ قتل کا، یہ اس کے حق میں جو فیصلہ ہونا ہے اس کے لیے اسی کی اس کو جزا ملے گی۔ تو گویا کہ اس کا جو نقصان تھا وہ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا، جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھی۔ ہاں، یہ صبح کا لفظ اصل میں ایک سٹارٹ کے لیے، کہ آغاز کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہر فی الحال یہ تو پڑھیں گے، ان آیات مجھے سمجھنے لائق بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال جو سمجھ میں آ رہی ہے یہ کہ دنیا کے معاملے میں ہم اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہوتی ہیں جو بھی ہوتی ہیں، اس میں اپنا سیلف ڈیفینس ہم ضرور کریں، لیکن کسی کا ہم نقصان کرنے کی طرف نہ جائیں، یہ نہ ہو کہ ہم اپنا دنیا کو بچاتے بچاتے ہم اپنی آخرت خراب کر لیں، اگلے کا نقصان کر دیں، دوسرے کا نقصان کرنا ہمارے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اپنی حفاظت ہم ضرور کریں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خوف و تقویٰ جو ہے وہ ہم اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔